چھٹے امام کا دور ایک ایسا دور تھا جس میں بہت سی تحریکیں اٹھی. ایک ایسی خراسان سے ابو مسلم خراسانی کے نام سے ایک آدمی تھا جو بہت ظالم تھا، اور یہ بنی عباس کا گورنر تھا، جس نے 6 لاکھ افراد کو ایران میں اور اس پورے عراق میں، اس پوری بیلٹ کے اندر شہید کیا. 6 لاکھ افراد کو. اس زمانے میں جب دنیا کی آبادی ہی بہت کم تھی، اس زمانے میں 6 لاکھ افراد کا قتل بہت بڑی بات تھی. اور یہ بنی عباس کا کارندہ تھا. اس سے پہلے ایک اور آدمی گزرا تھا جس کا نام حجاج تھا، حجاج ابن یوسف ثقفی، جس نے امیر المومنین کے بے انتہا اصحاب کو شہید کیا، اور وہ چوتھے امام کے زمانے میں عبد الملک ابن مروان کی طرف سے اپوائنٹ کیا گیا تھا گورنر کوفے کا. اور بہرحال اس نے بھی 1,20,000 افراد کو شہید کیا، جس کے اندر اکثر امیر المؤمنین کے ماننے والے تھے، شان حیدر کرار تھے. بڑی کثرت سے وہ کہتا تھا جس دن میں علی کے کسی شیعہ کا خون نہیں دیکھتا مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا، جب تک میں کسی شیعہ کو قتل نہیں کر دیتا تب تک مجھے سکون نہیں ملتا. اور اسی نے جناب کمیل کو شہید کیا تھا، جناب میثم تمار کو. ایک پوری فہرست ہے جن اصحاب کو اس نے شہید کیا تھا. تو بہرحال ابو مسلم خراسانی بے انتہا افراد کو اس نے شہید کیا. امام علیہ السلام نے ساری جنگیں ہوتی رہیں، اور پہلا جو بادشاہ آیا اس کا بنی عباس کا، اس کا نام تھا ابو العباس صفاح. صفاح یعنی بہت زیادہ خون بہانے والا. اس نے بے انتہا قتل کیے، اور آنے کے بعد اس نے بنی امیہ کے سارے خلفاء کی قبریں کھدوا کے ان کی ہڈیوں کو آگ لگوا دی. صرف ایک عمر بن عبدالعزیز کو چھوڑ دیا، باقی سب خلفاء کی قبریں کھدوا کے ان کی ہڈیوں کو آگ لگوا دی. یہ تھا ابو العباس صفاح. یہ دور ہے چھٹے امام علیہ السلام کا. اب اس پورے دور کے اندر امام جعفر الصادق علیہ السلام اپنے شاگردوں کی تربیت کر رہے ہیں، مختلف شاگردوں کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ جاؤ، تبلیغ کرو، دین کو پہنچاؤ، اور مکتب آل محمد کی حفاظت کرو. بے انتہا شاگردوں کی تربیت کی، اور آپ نے مختلف شاگردوں کو مختلف جگہوں پہ ڈپیوٹ کیا، باقاعدہ تربیت کرتے جاتے تھے، بھیجتے جاتے تھے، لیکن شاگردوں کو بتاتے تھے دیکھو تم نے میرے پاس پڑھا ہے، میں جانتا ہوں تم صرف فقہ پڑھے ہوئے ہو، اور فقہ کے علاوہ تم کلام میں، علم کلام میں ماہر نہیں ہو، اس لیے مناظرہ مت کرنا. تم نے مناظرہ پڑھا ہے، تم تفسیر میں مداخلت مت کرنا. تم تفسیر پڑھے ہو، تم حدیث میں مداخلت مت کرنا. یعنی شاگردوں کو تربیت کرنے کے بعد بتا دیا کرتے تھے میں نے تمہیں کیا پڑھایا ہے، جو پڑھا ہے مجھ سے بس اسی کو سکھانا، جو تم نے مجھ سے نہیں سیکھا دوسروں سے سیکھنے کے بعد آگے ترویج مت کرنا، کیونکہ شاید سکھانے میں کوتاہی رہ گئی ہو. استاد سے بہتر شاگرد کو کوئی نہیں جانتا. تو امام علیہ السلام اپنے سارے شاگردوں کو بتایا کرتے تھے. 4,000 شاگردوں کو پڑھانے والا ایک معلم ہے، ایک استاد ہے، الہی نمائندہ ہے، پڑھا رہے ہیں امام علیہ السلام. میں ایک امام کی اصول کافی سے روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علم کتنا وسیع ہے. اس علم کی روایت سے متعلق بے انتہا مطالب ہیں، حق الیقین میں بھی ہے، اصول کافی میں بھی ہے. میں جب بھی اس حدیث کو پڑھتا ہوں میں اپنے آپ میں نہیں رہتا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پروردگارہ تیرا لاکھوں شکر ہے کہ تو نے اس مکتب کا ماننے والا بنایا ہے جس مکتب کے اندر جعفر الصادق جیسے 12 امام ہیں. تو اصول کافی کی اس روایت کو پیش کر رہا ہوں، اور حق الیقین میں علامہ مجلسی نے لکھی ہے. حدیثوں کی بہت سی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے. امام سے پوچھا، کہا کہ مولا اسم اعظم کیا ہے؟ اگر ایک اسم اعظم ہو تو آج سب اسم اعظم کی باتیں کرتے ہیں. امام نے کہا کہ اسماء اعظم 73 ہیں، 73 ہیں. کہا ہر نبی کے پاس کم از کم ایک اسم اعظم ہے جس سے وہ معجزات دکھاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نمائندہ ہیں. کہا جناب آصف ابن برقیہ جو تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لے آئے تھے، کہ ان جناب آصف ابن برقیہ کے پاس جو جناب سلیمان کے وصی تھے، کہ ان کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا. وقال من عنده علم من الکتاب، اور اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اس سخت کو ایک پلک جھپکنے کی مدت میں لے آؤں گا. سورہ نمل کو اٹھا کے دیکھیے، اور سورہ ابراہیم کے اندر اور مقامات پہ آیات موجود ہیں جو آپس میں اگر کنیکٹ کی جائیں تو امیر المؤمنین کے لیے آیت نازل ہوئی ہے کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. سب کے ذہنوں میں آیات ہیں. اب میں ڈائیورٹ ہو جاؤں گا اگر میں اس تفصیل میں جاؤں گا. تو امام نے کہا کہ ان کے پاس صرف ایک اسم اعظم تھا. آصف ابن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا.
کا ایک اسم اعظم تھا تو وہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے لے آئے تھے. کہ جناب عیسیٰ کے پاس 2 اسم اعظم تھے، وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے. جناب موسیٰ کے پاس 4 اسم اعظم تھے. جناب ابراہیم کے پاس 8 اسم اعظم تھے. جناب نوح کے پاس 14 اسم اعظم تھے. اور جناب آدم کے پاس کہا 24 یا 25 اسم اعظم تھے. کہا ان 73 اسم اعظموں میں سے ہم اہل بیت کے پاس 72 اسم اعظم ہیں. کہا 73 میں سے 72 ہمارے پاس ہیں. کہا وہ جو ایک اللہ نے ہمیں نہیں دیا اس نے فرق رکھا ہے، اس کے پاس 73 کے 73 ہیں. اس نے ایک ہمیں نہیں دیا کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. تو اس نے کہا کہ اس 73 میں سے اس نے 72 ہمیں دیے ہیں، اور ان تمام کے تمام اسماء اعظم کا مظہر ہم ہی ہیں. اب یہ علوم جو آل محمد سے پوری دنیا میں رائج ہو رہے ہیں، چھٹے امام علیہ السلام نے صرف ایک مثال دی. اب تصور کیجئے کہ یہ سارے کے سارے علوم اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں. اب کوئی تعجب نہ کرے کہ اتنے شاگرد ہوں، اتنے مختلف علوم ہو، ایک پڑھانے والا استاد ہو، ہر شاگرد کی ضرورت کو پورا کرتا ہو، شاگردوں کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہوں لیکن استاد کا علم ختم نہ ہوتا ہو، اسے صادق آل محمد کہتے ہیں.